بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رزق کا ایسا عمل آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں جس کے کرنے سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا گھر رزق سے بھر جائے گا، غیبی طور سے آپ کو رزق فراہم ہوگا اللہ پاک کی طرف سے۔ 2 عمل آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اور دونوں اتنے مجرب ہیں کہ ان میں نہ کسی شک کی گنجائش ہے اور نہ ہی ایسا پاسبل ہے کہ آپ یہ عمل کریں اور آپ کو رزق نہ ملے۔ تو پہلا عمل تو یہ ہے کہ آپ جب بھی اپنے گھر سے باہر نکلیں تو جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو سلام کر کے نکلیں، ٹھیک ہے؟ اور جب آپ گھر میں داخل ہوں، جب آپ کی گھر میں واپسی ہو، گھر کے اندر آپ انٹر ہوں تو آپ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام بھیجیں اور اس کے بعد ویسے ہی گھر میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سلام کہیں۔ پھر آپ نے درود پاک پڑھنا ہے اور اس کے بعد آپ نے 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ چند سیکنڈ کا یہ عمل ہے، آپ نے اپنے دروازے کے اندر سے داخل ہونا ہے گھر میں اور چند سیکنڈ آپ اپنے اندر جب آپ انٹر ہو جائیں تو کھڑے رہیں اور اس عمل کو آپ کریں تو آپ کے گمان میں بھی نہیں ہوگا اللہ پاک آپ کے لیے کہاں کہاں سے کیسے کیسے رزق بھیج رہا ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک دوسرا عمل ہے کہ آپ نے روزانہ 300 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم 300 مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ اب چاہیں تو آپ درود ابراہیمی پڑھ لیں اور چاہیں تو درود ابراہیمی کا جو پہلا حصہ ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، آپ چاہیں تو یہ پڑھ لیں۔ 300 مرتبہ آپ نے دونوں چیزوں کو روزانہ جو ہے وہ پڑھنا ہے۔ صدقہ آپ نے لازمی نکال لینا ہے، حسب توفیق آپ نکال لیجئے، وقتاً فوقتاً، روز نہیں نکال سکتے تو وقتاً فوقتاً صدقہ جو ہے وہ اپنا نکال لیا کیجئے پیسوں میں سے، اور یا ویسے ہی کوئی چیز کسی کو آپ دینا چاہیں کھانے پینے کی تو کسی بھی صورت میں آپ صدقہ نکال سکتے ہیں، لیکن پیسوں کو ذرا ایزی ہوتا ہے ہر کسی کے لیے نکالنا، اس لیے پیسوں کا بولا، ورنہ آپ کچھ بھی چیز صدقے میں دے سکتے ہیں۔ اور آپ اس عمل کو روزانہ کیجئے تو انشاءاللہ تعالیٰ 1 سال کے اندر اندر آپ دیکھیں گے کہ آپ کے رزق میں اتنی فراوانی ہو چکی ہے اور اتنی غیب سے آپ کو جو ہے وہ رزق ملے گا کہ آپ خود بھی اندازہ نہیں لگا سکتے۔ تو آپ اس عمل کو شیئر کیجئے دوسروں تک بھی، اور اس عمل کو اللہ پاک ہر جو ہے وہ بندہ جو رزق کی تنگی میں مبتلا ہے تو اس کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ بعض لوگ میں نے دیکھا ہے بس روتے رہتے ہیں، رزق کی تنگی ہے، یہ ہے وہ ہے، لیکن اللہ کو نہیں پکارتے ہیں، اللہ کا ذکر نہیں کرتے، نماز نہیں پڑھتے، قرآن نہیں پڑھتے، جو دعائیں یا وظائف ہوتے ہیں وہ نہیں کرتے، اور ان کی نظر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دوسروں کے اوپر نظر رکھ کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ اس سے ہمیں فائدہ پہنچ جائے۔ پھر جو لوگ لوگوں کے مال پر نظر رکھ کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور امید لگاتے ہیں کہ اس بندے سے جو ہے ہم فائدہ حاصل کرتے رہیں، تو اللہ پاک پھر ایسے لوگوں کو نا لوگوں کا ہی محتاج رکھتا ہے۔ اب چاہے پھر ان کے حصے میں عزت کا رزق آئے اور چاہے تو ذلت کا رزق آئے، ویسے موسٹلی تو میں نے دیکھا ہے کہ ذلت ہی ایسے لوگوں کو ملتی ہے۔ تو بہرحال آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے، اگر آپ عزت کا رزق چاہتے ہیں تو لوگوں کی طرف نظر کرنا چھوڑیں کہ یہ روپے پیسے والا بندہ ہے، ہم اس کے ساتھ بنا کے رکھیں تو ہمیں جو ہے وہ نوازشیں ہوتی رہیں گی اس بندے کی ہمارے اوپر۔ تو میرے خیال سے ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ اللہ سے لو لگائیں اور اللہ کا ذکر کریں، وظائف پڑھیں، دعائیں پڑھیں اور اللہ سے مانگیں، وسیلہ بنا کر دینا میرے رب کا کام ہے۔ تو جو لوگ اپنے رب سے عزت کا رزق چاہتے ہیں وہ اس عمل کو لازمی کریں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ اپنی ذات کے علاوہ ہمیں کسی کا محتاج نہ کرے، آمین۔